الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. حضرت کا یہ واعظ مبارک ہوا 11 ربیع الاخر 1376 ہجری بمطابق 15 نومبر 1956 عیسوی کو. اس کا عنوان مبارک ہے ریا سمعہ. یہ جاری ہے. حضرت آگے فرماتے ہیں ہادی یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے غلام اور مضل یعنی شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. مضل یعنی گمراہی کے راستے کی طرف یا دکھانے والا گمراہی کا راستہ. وہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں. وہ یعنی ہادی نیکی کی طرف اور یہ مضل برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں. دونوں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. بھیڑیا اگر بکری کو پھاڑ جائے تو وہ ہمارے کام کی نہیں رہتی. اسی طرح ریا اور سمعہ نیکی کو باقی نہیں رہنے دیتے. شیطان لعین ضرور غیر اللہ کا خیال لاتا ہے. اگر تربیت یافتہ ہوگا تو اس خیال کو رد کر دے گا ورنہ وہ نیکی کو نہیں بچنے دے گا. انگریزی دان کالج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہاسٹل میں رہتے ہیں. بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوکر ہو جاتے ہیں. دین کی سمجھ ہوتی نہیں الا ماشاء اللہ. اس لیے ان میں سے بعض کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسہ کے موقع پر اتوار کے اس اجلاس میں چندہ دیں. اس اجلاس میں چندہ دیں جس میں زیادہ سے زیادہ مجمع ہو اور بھرے اجلاس میں ان کے چندے کا اعلان ہو. 500 میاں صاحب نے اپنی طرف سے دیا، تالیاں بجیں. 200 بیگم صاحبہ کی طرف سے دیا، پھر تالیاں بجیں. 100 دو صاحبزادوں کی طرف سے، 100 چھوٹی اور 100 بڑی بہو کی طرف سے دیا. ہر اعلان پر تالیاں بجیں. میاں صاحب کے دل میں شیطان لعین یہ خیال لائے گا کہ لوگ کہیں گے، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہوگی، وہ کہیں گے کہ یہ بڑے اسلام پرست ہیں. اگر نیت یہ ہے تو جو میں عرض کر گیا ہوں تو سب برباد. جو خود دیا خدا واسطے دیا، واپس نہیں لینا، مگر سب کچھ ضائع گیا، کیونکہ خلق اللہ کو دکھانا اور اس سے شاباش لینا بھی پیش نظر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا جس کے لیے دنیا میں کام کیا تھا اس سے جا کر اجر لے لے، مگر وہاں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہ ہوگا. منافقین کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. سورۃ النساء. اس کا ترجمہ ہے اور منافق جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہی وہ ریا کی روحانی بیماری ہے. منافقین نماز میں اس لیے شامل ہوتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی نمازی ہیں. دوسری جگہ منافقین کی سمعہ کی بیماری کا ذکر فرماتے ہیں سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. سورۃ المائدہ رکوع نمبر 6 پارہ نمبر 6. اس کا ترجمہ ہے جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. وہ دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ تک نہیں آئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی اصلاح کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ یہود کے CID بن کر ان کی جاسوسی کرنے آتے تھے. اپنی اصلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں سنتے تھے بلکہ یہود کو رپورٹیں پہنچانے کے لیے. ان دونوں روحانی بیماریوں کا ذکر حدیث شریف میں بھی آتا ہے. مشکات شریف میں ایک باب الریا والسمعہ بھی ہے. اس باب کی چند حدیثیں ملاحظہ ہوں.
حضرت محمود رضی اللہ عنہ بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرمایا جس چیز سے میں تمہارے لیے بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا۔ دوسری حدیث شریف ہے، عربی کا ترجمہ ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا خبردار، کیا تم کو ایک اور بات بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ خطرناک چیز شرک خفی ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو زیادہ کر دیتا ہے کیونکہ کوئی آدمی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تیسری حدیث شریف جس کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو محض اپنے عمل کو مشہور کرنے کے لیے کرے، خداوند تعالی اس کے ریا کے عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دے گا اور اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ چوتھی حدیث شریف جس کا ترجمہ ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس شخص نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کو روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے خیرات کی اس نے بھی شرک کیا۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے، لیکن لاہور کے مجھے ایسے واقعات معلوم ہیں کہ لڑکی کے والدین نے رشتہ اس لیے دینے سے انکار کر دیا کہ لڑکا نہ نماز کا پابند ہے اور نہ داڑھی رکھتا ہے۔ لڑکے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے داڑھی بھی رکھ لی اور نماز بھی شروع کر دی۔ جس مسجد میں لڑکی کا باپ نماز پڑھتا تھا اس میں نماز پڑھنے لگا۔ جب شادی ہو گئی تو نہ نماز رہی اور نہ داڑھی۔ عربی میں کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو گئی تو فوت ہو گئی، شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا۔ بعض لوگ گھر میں نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن سفر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی ادا کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ریا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان دونوں بھیڑیوں سے بچائے۔ یہ شروع ہے، دیکھیے یہ بہت اہم عنوان ہے ہمارے روزمرہ کے معمولات میں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اس دن بھی عرض کیا تھا کہ یعنی کہ اس کا جو وہ نکلتا ہے نا، ریا سے کیا سمعہ، اور ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یعنی کہ ان دونوں بھیڑیوں کو پرکھا جائے تو یہ کہاں جا کے یہ ملاتے ہیں، شرک اصغر یا شرک اکبر سے جا کے ملاتے ہیں۔ اور شرک اصغر اور شرک اکبر، ایک شرک چھوٹا اور ایک شرک بڑا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اصطلاح علمی ہے نا، علماء حضرات نے اصطلاح علمی یعنی کہ ایک معیار مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے معیار مقرر کیا ہے، لیکن سلوک میں، طریقت میں، ٹھیک ہے نا، شرک شرک ہے، وہ اصغر یا اکبر نہیں ہے، شرک شرک ہے طریقت میں۔ ہلکی سی بھی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، شیخ الحدیث تھے، شیخ القرآن تھے، شیخ التفسیر تھے، جو بھی تھے بہت بڑے اللہ والے تھے، اور کوئی تصنیف ہی فرما رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو یعنی کہ وہ پورا واقعہ تو اس طرح ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے سامنے پیش ہوئے، حکایات میں اس طرح آتا ہے، آپ لوگوں میں مشہور واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ سوال کیا، بہرحال تو ان کے دل میں یہ تھا، اللہ کے فضل پر اتنی امید تھی ان کو کہ الحمدللہ اللہ نے ساری زندگی، رات دن کی جتنے بھی اوقات، زندگی کے جتنا بھی وقت گزرا وہ اللہ کی دین کی خدمت کی کسی بھی صورت میں گزرا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ اپنے فضل سے بخش دیں گے، وہ اس امید میں تھے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ پکڑنے میں آئے تو پکڑ لیا سب کچھ، ہاں ٹھیک ہے لیا ہے میں نے تجھ سے کام، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کام تو لیا ہے، لیکن آپ کو میں نے اتنے علم سے بھی نوازا تھا، فہم و فراست سے بھی نوازا تھا، ٹھیک ہے نا، پیٹ میں آپ کے ایک رات درد پڑا، اور جانے یا انجانے میں جو بھی تھا، جانے میں یا انجانے میں جو بھی تھا، وہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ میں نے رات کو کچا دودھ پی لیا تھا سونے سے پہلے، اس کی وجہ سے میرا پیٹ خراب ہو گیا، مجھے تکلیف ہوئی، یا کوئی بھی چیز کھا لی تھی اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، تو وہ تکلیف اس کی وجہ سے تو نہیں تھی، وہ تکلیف تو میں نے تجھے دی تھی، اور یہی تو عقیدہ ہے، پختہ عقیدہ توحید یہی ہے نا۔ تو رونے لگ گئے وہ، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو یہ تو شرک کیا ہے، تکلیف تو میں نے دی تھی، وہ تو سبب تھا، آپ نے اس وقت یہ کیسے تصور دل آپ کے دل میں یا دماغ میں صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یا دماغ میں بات آئی کیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں یا دماغ میں بات آئی کیسے کہ یہ فلاں جو میں نے چیز کھائی یا پی اس کی وجہ سے یہ درد ہوا ہے۔ آپ جس مقام کو اللہ نے فرمایا کہ یعنی کہ مفہوم ہے کہ جس مقام تک میں نے آپ کو پہنچایا ہوا تھا، آپ کو یہ سوچ اور یہ عقیدہ اور یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی تھی، لیکن آپ نے یہ شرک کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے اس کا جواب چاہیے کیوں کیا؟ وہ اللہ نے پکڑ فرما دی، گرفت ہو گئی، پھر جب انہوں نے جس طرح وقت گزرا، رونا شروع کیا، جس طرح جو بھی ہوا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا تیرے کچھ بھی کام جو بھی لیا گیا وہ سارے کا سارا قبول نہیں ہے، تیرے صرف اس ایک عمل شرک کی وجہ سے، یہ آپ نے شرک کیا ہے، گو کہ تجھے یاد بھی نہیں، جانے یا انجانے میں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، جانے یا انجانے میں، جانے یا انجانے میں ان سے ہو گیا جو بھی ہوا، حالانکہ وہ شرعی عذر اگر آپ دیکھیں تو وہ تکلیف میں بھی تھے، کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ ہم نے وہ کیا تھا، اس رات ہمیں تکلیف ہوئی تو پوچھا انہوں نے کہ کیا کھایا، ہم نے تو یار نارمل کھائی، اچھا کیا کہ ہم نے کہا ہاں بس رات کو سوتے ہوئے سٹرو سوڈا ہم نے وہ کیا، تو احباب ہے نا، انہوں نے کہا کہ بس اس نے پھر جو ہے نا وہ اپنا پریشر مارا ہے، ہم خاموش ہو گئے، ہم نے الحمدللہ اذان ہے اللہ سے استغفار بھی کیا اندر سے، یا اللہ پاک یہ تو تیری طرف سے ہے، سٹرو سوڈے کی تو وہ نہیں ہے نا، یہ تو تیری طرف سے ہے نا۔ تو جانے یا انجانے میں جو بھی ہوا، وہ ساری کی ساری جو آپ کی دن رات کی خدمت آپ سے لی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کی بخشش یا نجات یا دخول جنت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا۔ صرف ایک چیز ہے جو مجھے پسند ہے آئی ہے، اور وہ ایک نیکی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے فضل سے میں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ کیا بھئی یہ تصنیف کر رہے تھے یا تفسیر لکھ رہے تھے یا کوئی دینی کتاب لکھ رہے تھے یا کوئی بھی تھی قلم دوات، تو قلم کو آپ نے دوات کے اندر سیاہی کے لیے ڈبویا، ٹھیک ہے، اس کو جیسے اوپر کیا، ایک مکھی یا مچھر جو بھی تھا اللہ کی مخلوق میں سے وہ آ کے اس قلم کے سر کے اوپر جہاں جس سیاہی لگی ہوئی تھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئے، اور تم نے اس نیت سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکڑ کے رکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، تھوڑی دیر پکڑا کہ چلو تھوڑی دیر پکڑ لیتے ہیں اپنی پیاس بجھا لے، اس کو اڑایا نہیں کہ خود اڑے گی تو پھر میں اپنا تصنیف کا کام شروع کروں گا، تو اس نے اپنی پیاس بجھائی اور وہ جیسے وہ مخلوق میری مکھی تھی یا مچھر جو بھی تھا وہ اڑا، ٹھیک، پھر آپ نے وہ، تو یہ عمل آپ کا مجھے بہت پسند آیا جس کی وجہ سے میں آپ کی بخشش کرتا ہوں۔
اب آپ دیکھیں جس جو پکڑ کا باعث بنا وہ عمل بھی اس کو یاد نہیں تھا ان کو، اور جو بخشش کا سبب بن رہا ہے وہ عمل بھی ان کو یاد نہیں تھا۔ جو پکڑ کا سبب بن رہا ہے وہ بھی جانے میں ہوا یا انجانے میں ہوا، اور جو نجات کا سبب بن رہا ہے وہ بھی جانے میں ہوا یا انجانے میں ہوا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ طریقت میں بالخصوص یہ اصغر یا اکبر نہیں ہوتے، شرک شرک ہے، کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کہتے ہیں نا کہ اس کی وہ معیار کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص کے مقدار کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہو گئے، کہاں سے چلے گئے، کہاں تک کہ نیت، شرک، اور یہ کن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں؟ ریا۔ ریا کس چیز کو بولتے ہیں؟ کہ کوئی عمل، کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا کسی کو دکھلانے کے لیے، چاہے وہ ظاہراً ہو چاہے آپ کے دل میں وساوس آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب وساوس اس دن بھی یہ کھل کے تو کچھ بات ہوئی تھی کہ وساوس ایک تو آتے ہیں اور ایک ہم لاتے ہیں، وساوس دو قسم کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے کہ ہم لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ قابل گرفت ہیں اختیاری طور پر ہم لاتے ہیں، ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہلکے میں ایک یعنی کہ ہماری کچھ ٹھاٹ باٹ ہو، یا فلاں جگہ پر ہمیں کچھ یعنی کہ اس طرح پکار عزت دی جائے، نمازی پکارا جاؤں، روزہ دار پکارا جاؤں، آگے جس طرح حضرت نے فرمایا، یا سخی پکارا جاؤں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا پکارا جاؤں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی، انسان کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، وہ بے اختیاری ہوتا ہے، بے اختیاری میں چھوٹ ہے، پکڑ نہیں ہے۔ بے اختیاری میں چھوٹ ہے، پکڑ نہیں ہے، تب تک جب تک ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے نہ بنے، عمل جب ہم اس کے اوپر شروع نہ کر جائیں، توبہ استغفار کے ساتھ اس کا تدارک کرتے رہیں، توبہ استغفار کے ساتھ اس کا تدارک کرتے رہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، نہیں اس طرح نہیں۔ ایک دوسرا، اس وسوسے کی وجہ سے عمل نیک کو پھر چھوڑنا بھی نہیں ہے، مشائخ فرماتے ہیں عمل نیک کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مشائخ یہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے اس کی حفاظت فرمائے، اللہ کے راستے میں جو بھی بس اب تو یعنی کہ دیکھا دیکھی ہو گئی ہے ہر جگہ پر۔ حضرت نے بھی یہ فرمایا کہ اجلاس میں، اس اجلاس میں چندہ دیں گے جس میں سالانہ یعنی کہ اس کا مجمع زیادہ ہوگا، تو ہماری طرف سے 500 روپیہ، بیگم کی طرف سے اتنے 200 روپیہ، تو بچوں کی طرف سے تو یعنی کہ اتنے اتنے پیسے، وہ سارے کے نام اٹھائے جائیں گے، تو اور تالیاں بھی بجیں گی اور تعریف بھی ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پیسے بھی گئے، ثواب بھی گیا، الٹا پکڑ بھی ہوگی، سب کچھ ضائع ہوگا۔ تو یہ اصلاح تب ہوتی ہے جب تزکیہ ہوتا ہے، اندر صاف ہوتا ہے، اندر صرف اور صرف رضا الہی کا حصول جاگزیں ہوتا ہے دل کے اندر، تو پھر اس وقت یہ چیزیں اللہ پاک اپنے فضل سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اب یہ بہت سے پہلو نکلتے ہیں حدیث شریف میں، دیکھیں منافقوں کے متعلق جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہیں، سورۃ النساء میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، دوسری جگہ پر بھی ایک اس طرح کی آیت شریفہ ہے کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں، منافق لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن بہت کم، لیکن بہت کم۔ کون سی آیت شریف ہے؟ اللہ کو تو یاد کرتے ہیں لیکن ہاں
لیکن بہت کم، یعنی کیا کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ منافق کی کیا نشانی ہے؟ وہ یاد کرتا ہے اللہ کو لیکن کم، لیکن کم یاد کرتا ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں۔ یہاں پر بھی بات آئی کہ نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کبھی۔ ہاں نا، یہی ہے نا۔ اور منافق لوگ جو ہیں وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی وہ ریا کی روحانی بیماری ہے۔ منافقین نماز میں اس لیے شامل ہوتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ بھی نمازی ہیں۔ دوسری جگہ منافقین کی سمعہ کی بیماری، جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور وہ دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ تک نہیں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اصلاح کی نیت سے نہیں آئے۔ جاسوسی سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ جاسوسی تو وہ یہود و نصارہ کی اس وقت کیا کرتے تھے، اب یہاں پر ہم کیا لیں گے؟ آج کل کے ماحول میں اس کو پھر ڈھالیں کہ کل ڈھالیں پھر، ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سخت بات کرنے والا ہوں، اللہ مجھے بھی بچائے۔ ہم شیخ کی جاسوسی کرتے ہیں، شیخ کو پرکھتے ہیں۔ کتنے پانی سے سارا پیر صاحب دیکھو نہیں کو چیک کروں کتنے پانی سے۔ ہاں ہم تو کھل کتاب کھل کے بات کرتے ہیں اور کھل کے اس طرح ہوتا نہیں۔ شیخ کو ٹیسٹر لا دیں، شیخ کو دیکھنا، شیخ کو کتنا کرانٹ ہے شیخ دے وچ تے شیخ جو ہے نا وہ کتنے پانی سے۔ یہ ہمارے اندر دیکھیں سیکھنا اور سکھانا ہے، تنقیدی بات نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ مجھے بھی اللہ پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ سکھائے، اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلائے۔ یہاں پر دیکھیں ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا، سنانا سننا، یہی چیز ہے نا، اصل مقصد تو یہی ہے نا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ جب عیب ہم ایک دوسرے کے سامنے ہم عیب نہیں کھولیں گے، مثال کے طور پر یہ ایک عیب ہے نا دل میں چھپا ہوا، اب یہ جو آپ سے ہم نے بات کی ابھی یہ کھولی، کسی کو اس چیز کا ادراک تھا؟ ہر کوئی اپنے سوچ میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کچھ انجانے میں اور کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو۔ وہ منافقت کی اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں نا قبیل میں، اس زمرے میں، قبیل میں، قبیل بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ ہاں اس قبیل میں اور اس گروہ میں اور اس میں جو ہے نا اس زمرے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر جو مقصد حیات زندگی جو مومن کے لیے ہے نا، اس سے تو وہ اللہ کا فضل کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے کہ کل بروز قیامت سوال ہوگا، کل بروز قیامت نکھیڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سلام قولا من رب الرحیم امتاز اليوم ایھا المجرمون، وہ تو کل بروز قیامت تو وہ ہوگا، وہ تو جب قیامت آئے گی اس وقت دیکھیں گے۔ یہاں پر جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو تو ہم نے پورا کرنا ہے نا۔ شیخ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ایک ایک چیز بتائے گا، وہ پرواہ اگر کرتا ہے میرے اگر حق سچ بولنے سے، اگر کسی کو حق سچ بولنے سے کوئی ناراض ہوتا ہے، اگر وہ اس چیز کی پرواہ کرتا ہے تو وہ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور مرید شیخ کے اندر کوئی ایسی چیز غیر شرعی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آداب کے اندر رہتے ہوئے شیخ کو اطلاع نہیں دیتا تو پھر وہ بھی مجرم ہے، سمجھ آئی ہے نا۔ تو دونوں طرف سے میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ تصوف، تزکیہ، ان چیزوں، یہ چیز ایسا ایک لبادہ، اللہ معاف کرے، افراد و تفرید کا
اوڑھ کے رکھ دیا گیا ہے نا کہ اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ پناہ عطا فرمائے، ہمیں حقیقت کی طرف جو ہے نا ہماری سوچ اور وہم و گمان میں نہیں جاتا۔ کس چیز سے محدود کر دیا گیا ہے؟ تسبیح ہے، اللہ اللہ کرنے تک، اتنی اذکار و مجاہدات کروانے تک، مراقبات کروانے تک، او بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ان چیزوں سے انکار تو نہیں ہے۔ رخ کو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ چیزیں اس وقت کارآمد ہوں گی جب رخ سیدھا ہوگا۔ اب میرے دل میں منافقت ٹھہری ہے، میرے دل میں واہ واہ ٹھہری ہے، مثال کے طور پر میں شیخ بنا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا، میرے دل میں کیا واہ واہ ٹھہری ہے کہ میں مریدوں کے دلوں پر چھایا رہوں، وہ میری چاپلوسیاں کرتے رہیں، میں کوئی ایسی زبان سے بات نہ نکالوں کہ وہ ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، وہ ناراض ہو گئے تو میرا مجمع کم ہو جائے گا، اور مجمع جب کم ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے پہلے اتنے لوگ آتے تھے اب تو ان کے پاس کوئی نہیں آتا، اب تو اس کے اندر کچھ نہیں رہا۔ تو بھئی ہم نے تو کہنی ہے حق بات۔ ہمارے شیخ کے پاس ایک وقت میں ہمارے شیخ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پرانے ساتھی بیٹھے ہیں نور الاسلام مسجد میں، دو ساتھی بھی، بلکہ حلقے میں روزانہ کے حلقے میں 75 حضرات بھی ہوا کرتے تھے روزانہ میں، ٹھیک ہے نا، اور پھر وقت نے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم صرف 5 اور 6 بھی بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ کل کی بات ہے، پرانے ساتھی حاجی شان صاحب کل ہمیں ملے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب ذکر ہوا کرتا تھا تو اکثر اوقات حضرت تھکاوٹ کی وجہ سے اس طرح ہوتا تھا کہ لیکن کرتے ضرور تھے ذکر، ہم بیٹھے ہوتے تھے، اور اکثر اوقات اس طرح ہوتا تسبیح جب کرتے تھے حضرت کو اونگ آ جاتی تھی نا، اونگ، تو لا الہ الا اللہ کی پہلی تسبیح میں اونگ آ جاتی تھی، اونگ میں جو ہے نا ابھی لا الہ الا اللہ وہ شروع جاری ہے نا، وہ بتا بھی رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ پھر ہم جو ہے نا دیکھتے تھے نا کہ حضرت ابھی اونگ میں چلے گئے ہیں تو یہ تو اب اگر اونگ میں گئے تو حضرت یعنی کہ کام لمبا ہو جائے گا، تسبیح لمبی ہو جائے گی، پھر ہم جو ہے نا بس الا اللہ شروع کر دیتے تھے، جب الا اللہ شروع کر دیتے تھے جیسے یعنی کہ بیداری میں آ جاتے تھے، پھر الا اللہ، اچھا الا اللہ شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس طرح ایک ہو جاتا تھا، تو پھر جب ہم اس طرح کر لیتے تھے نا تو حضرت فرما دیتے تھے کہ گلو آج مختصر نہیں ہو گیا ذکر، نیند میں بیٹھے، یہ نہیں کہ کیوں ذمہ داری پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ذمہ داری پوری کرنی ہے، مجموعوں کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو آئے اس کو بھی سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، جو جائے گا اس کی جوتیاں سیدھی کریں گے، جاؤ آپ، اگر آپ کو یہاں سے آپ کو لگتا ہے آپ کو یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو آپ جا سکتے ہیں، جوتیاں سیدھی کریں گے، اور جو آئیں گے تو ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، خوش آمدید، خانقاہ کا یہ اصول ہے، ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سیکھا ہے۔ بات اتنی بڑی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کیا کہی ہم نے، شیخ کو ٹسٹر لگاتے ہیں، یہ جو بات ہے دوسری جماعت کے جاسوس جو آپ تک آئے نہیں ہیں، یہ کچھ چیک کیتے ہوں لے کر یار کتنے پانی سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لکھی تختی کے مترادف ہے، اس لکھی تختی کے اوپر نہیں لکھا جاتا، مشائخ حضرات وہ ویسے گپن گپ تو نہیں ہے کہ وہ تمہاری یہ گھٹیا سوچ اور فضول سوچ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کو جو ہے نا اپنی بزرگی دکھائیں گے، وہ تو کہیں گے کہ جان چھوڑو جاؤ، ہمیں تو سچا ممیرا چاہیے، اپنا ٹائم ضائع مت کرو، ہمارا بھی ضائع مت کرو، جاؤ۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوا، جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی اصلاح کے لیے نہیں آتے تھے بلکہ یہود کی CID بن کر ان کی جاسوسی کرنے آتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں سنتے تھے بلکہ یہود کو رپورٹیں پہنچانے کے لیے نوٹ کیا کرتے تھے کہ آج
انہوں نے یہ فرمایا ہے، آج ان کی محفل میں یہ آیا تھا، آج جو ہے نا فلاں جو ہے نا صحابی انہوں نے سرکار وسلم کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور یہ اس طرح یہی سی آئی ڈی نا، یہی مراد ہے نا۔ اور کیا آج کی محفل میں ہاں بھی کون آیا تھا؟ وہ جو یہود و مشرکین مکہ کو رپورٹیں پہنچاتے تھے نا، منافقین، تو وہ یہی رپورٹیں پہنچاتے تھے نا کہ آج کون آیا تھا محفل میں، کتنے آئے تھے؟ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ حدیث شریف محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن لبید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز سے میں تمہارے لیے بہت ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا۔ شرک اصغر، اس کو چھوٹا شرک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ ریا، اس کو اب اس کی نوعیت کو اب مفسرین حضرات اور محدثین حضرات زیادہ بہتر جانیں گے۔ آئی ہوئی ہے بات کہ اس کو ریا کو شرک اصغر کیوں، یعنی کہ ریا کی کس نوعیت کو شرک اصغر کہا گیا ہے؟ ایک عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ علمی نکات کے معاملہ میں اگر کوئی بھی ظاہری علمی نکات کے معاملہ میں غلطی اگر مجھ سے ہو جایا کرے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سب سے بھی معافی ہے، صاحب علم حضرات سے بھی معافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک نقطہ یہاں پر آیا، شرک اصغر ریا کو اس حدیث شریف میں کیوں فرمایا؟ اس ریا کو فرمایا شرک اصغر جو انجانے میں ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بے اختیاری، اور جو اختیاری ہے نا وہ شرک اکبر میں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری ایک اللہ نے ابھی دل میں بات ڈالی ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، اللہ پاک غلط ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اگر ٹھیک ہے تو اللہ پاک اسی پر قائم دائم رکھے۔ شرک اصغر ریا کو اس حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اس ریا کو فرمایا کہ جو انجانے میں ہو، انجانے میں بھی ہے نا پھر بھی وہ شرک ہے، انجانے میں بھی ہے نا وہ بھی شرک ہی ہے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے مشائخ کے نقش قدم پر اللہ پاک ہمیں گامزن رکھے۔ ماشاء اللہ۔